السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی وعلیکم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، عبارت کون پڑھنا چاہیں گے جی؟ ہمارا جو سبق ہے جی آج وہ یہاں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھ لیں جی۔ یہ کہاں سے ہے یہ؟ یہ نشان متفق لگایا، علیہ سے علیہ سے؟ جی میں کہ نشان لگایا اچھا ہوا ہے۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصناف الالفاظ التي تتلقى منها الاحكام من السامع اربعة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص فلفظ يحمل على خصوصه. فلفظ عام يحمل على عمومه، فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه. أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل تنبيه بالأعلى على تنبیہ الأدنى. يدخل تنبيه على يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي. فمثال الأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وإن المسلمين اتفقوا على أن اللفظ الخنزير متناول جميع أصناف الخنازير، ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء. ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع. ومثال ليست الزكاة قول واجبة، ليست تعالى: الزكاة ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. واجبة. مثال خاص يراد به العام قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنهم يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. وهذا إما أن يأتي مستدعي بها مستدعى فعله بها أن يأتي في صيغة مستدعى بها فعله بصيغة مستدعى الأمر. بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. وكذلك مستدعي مستدعى تركه إما أن يأتي بصيغة وكذلك المستدعى مستدعى تركه 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 خبره. إما أن يأتي خبر نہیں بصيغة ہوگی، المستدعى ترکہ، یہ ترکہ جو ہے نا یہ مستدعى کا نائب فاعل بنے گا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی اس طرح ہی ہے۔ صحیح ہوگا. إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ فهل بهذه الصيغ بهذه الصيغ سیاغ فهل يحمل مستدعى الفعل بها على الوجوب أو على الندب، على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما حتى فيه من بين العلماء، يدل الدليل
على أحدهما فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه خلاف وكذلك الحال مذکور في خلاف مذکور فی كتب أصول کتب الفقه اصول الفقہ، جزاکم اللہ خیرہ. آگے بھی تھوڑا سا کریں. وكذلك الحال في صيغ النحي سیاغ، هل هل فی تدل فی سیاغ النہی. صيغ 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 اصل میں میری نا ایک منٹ ٹھہرو. صيغ کہاں آ گیا ہے یہ تو ہاں وہ آگے پیچھے ہو گیا سب طرح. ہاں وکذالک فهل الحال، يحمل استدعاء الفعل نہیں بها میں نشان لگا دیتا ہوں. وكذلك الحال في سياق النهي تدل على الكراهية أو التحريم أو لا تدل على واحد منهما فيه خلاف المذكور أيضا والعيان التي يتعلق بها الحكم إما بس أن بس يدل بس عليها بس بلفظ بارک يدل اللہ، على معنى. بس بارک اللہ، اتنا کافی ہے جی. اچھا جی، جی کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں کچھ عبارت میں دوبارہ سے؟ پوچھ. جی تھوڑی سی پڑھ لے دوبارہ سے تاکہ ہم پھر آگے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہی اصناف الالفاظ ہی سے جی پڑھوں؟ جی جی ادھر سے پڑھیں. ٹھیک ہے. وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فاللفظ عام يحمل على عمومه أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص أو لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى وبالمساوي على المساوي. جی فالمثال بس الأول بارک قوله. اللہ، بس اتنا کافی ہے، آگے پھر بعد میں پڑھیں گے. جی ہمارے آج کے سبق کا میں پہلے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں، خلاصہ تھوڑا سا صرف. پیچھے ہماری یہ بات چلی تھی نا کہ کن طریقوں سے ہم تک احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احکام پہنچیں گے. احکام پہلے عرض کر دیا، آگے ذکر آئے گا بھی اس کا. احکام کیا ہے؟ احکام ہے واجب ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کا مستحب ہونا، فرض ہونا، کسی چیز کا مکروہ ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا مباح حلال ہونا. یہ احکام ہے. کسی بھی چیز کا حکم کیا ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ ہم عام طور پہ سنتے آ رہے ہیں. اب پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ ان طرق التی منہا تلقیت الاحکام. اب احکام جن طریقوں سے جنس کے اعتبار سے، یعنی بنیادی السلام طور پر جن طریقوں سے ہمیں احکام پہنچتے ہیں، وہ یا تو لفظ الفاظ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا فعل ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوگی. یہ بات ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے. اچھا، اب آج جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کہ جن سے احکام ہم نے اخذ کرنے ہیں، وہ احکام جن سے ہم نے وہ الفاظ جن سے ہم نے احکام اخذ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتنی اقسام ہیں، ان کی انواع کتنی ہیں. من السمع، اچھا الفاظ جتنے بھی احکام ہم نے اخذ کرنے ہیں کن کن الفاظ سے ہوں گے. وہ الفاظ کس طرح کے ہوں گے، ان کی دلالتیں کیا ہوں گی، ان کے معنی کیا ہوں گے، ان کے معنی کیا ہوں گے. تو یعنی فرض کیسے ثابت کریں گے، وجوب کیسے ثابت کریں گے، اور اس کا حرام ہونا یا حلال ہونا یا ناجائز ہونا یا جائز ہونا، یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا. وہ الفاظ کون کون سے ہیں، ان کی ہم کہتے ہیں آگے ہم اس میں ادھر پڑھنے چاہیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اس کی کتنی، یعنی اس کی اپروچ کتنی ہے، اس کے اندر مفہوم کتنا پایا جاتا ہے. یہ ان کا کہتے ہیں آگے جو ہے نا مختلف اقسام ہیں. تو شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصناف الالفاظ، اور الفاظ کی اقسام، التی ان الفاظ کی، تتلقى من الاحکام جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، جن سے احکام لیے جاتے ہیں، یعنی فرض واجب مدعو وغیرہ، یہ جو ان سے جن الفاظ سے احکام لیے جاتے ہیں نا، من السمع، وہ الفاظ کے جو سمع میں سے ہیں، یعنی سمعی دلائل. سمعی دلائل یعنی جو آپ روایہ جس کو کہتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو دلائل ہیں، نصوص ہیں، من السمی کو اب نصوص کہہ لیں، وہ نصوص کے جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، وہ منصوص الفاظ کے جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے منصوص ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں استخراج ہوتا ہے، یعنی استخراجی دلیل ہوتی ہے، کوئی نسی دلیل ہوتی ہے، یعنی وہ الفاظ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ ہیں، چاہے وہ الفاظ آپ کے اقوال کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کے افعال کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کی تقاریر کی صورت میں ہوں، یعنی وہ سمعی دلائل اور ان دلائل میں پائے جانے والے الفاظ کہ جن سے احکام کو اخذ کیا جاتا ہے، ان کی چار قسمیں، اربعتن، ان کی چار قسمیں، چار طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، چار طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب وہ چار، ان میں سے تین پر تو اتفاق ہے، ثلاثت متفق علیہا، تین پر تو اتفاق کیا گیا ہے کہ ان سے احکام اخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تین سے احکام اخذ ہوتے ہیں۔ ورابع مختلف فیہ، اور چوتھے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے حکم نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، وہ آگے جا کے آئے گا، مفہوم مخالف اس کو کہتے ہیں، کہ کیا مفہوم مخالف سے بھی کوئی حکم اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ تین جن پر اتفاق کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان اس طرح کے الفاظ سے احکام اخذ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی آگے تفصیل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ سے اختلاف ہو جائے کہ اس سے یہ حکم نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اتفاق ہے کہ جیسے آگے آئے گی بھی اس کی تفصیل، بنیادی طور پر اتفاق ہے کہ بسا اوقات یہ الفاظ ایسے استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح پیچھے انہوں نے عرض کیا تھا نا کہ اب جو قیاس ہے، قیاس کے بارے میں اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اب قیاس کو وہ بالکل نہیں مانتے، جبکہ دوسرے جو جمہور ہیں، جمہور فقہا، وہ قیاس کو مانتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر وہ قیاس کو مانتے ہیں، لیکن بعض تفصیلی صورتوں میں اگر ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں قیاس ماننا ہے یا نہیں ماننا، فلاں مسئلہ میں قیاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں تفصیل میں اختلاف ہے۔ اسی طرح یہ جو الفاظ جن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، ان میں یہ چار قسموں کے ہیں، تین پر اتفاق ہے، یعنی تین طرح کے الفاظ سے احکام اخذ ہوتے ہیں، اس پر اتفاق ہے سب کا۔ ایک جو چوتھی قسم ہے نا جن سے احکام اخذ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے حکم اخذ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ آگے جا کے میں ابھی یہ بتا دیتا ہوں، وہ مفہوم مخالف اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف، ٹھیک ہے، اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ تو فی الحال ثلاثت متفق علیہا، تین وہ الفاظ، قسم کے الفاظ وہ ہیں جن پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ان سے احکام اخذ ہو سکتے ہیں، ورابع مختلف فیہ، اور چوتھے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی تھی؟ جی الحمد للہ جو جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ضرور بتایا کریں جی، فوراً ٹوک دیا کریں، جب ہم بات اگلی کرنے لگے نا تو پچھلی بات کے بارے میں اگر سمجھ نہیں آئی تو فوراً ٹوک دیا کریں، تاکہ ہم پچھلی بات کلیئر کر کے پھر آگے جائیں جی۔ اب آگے ہے تفصیل پہ، کون کون سے وہ متفق علیہ ہیں جن پر اتفاق ہے کہ ان سے احکام اخذ ہو سکتے ہیں۔ اختلاف جس پر کے بارے میں وہ آگے جا کے اس کا ذکر کریں گے، کافی آگے جا کے، ابھی فی الحال وہ پہلے تین چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے۔ اما الثلاثۃ المتفق علیہا، جن تین پر اتفاق کیا گیا ہے وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک، فلفظ عام، وہ عام لفظ، یحمل علی عمومی، جس کو اس کے عموم پر محمول کیا جائے، یعنی لفظ عام ہے، اس سے مراد بھی عام لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، عام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب کو شامل ہو، اپنی انواع کی تمام اجزاء اور افراد کو شامل ہو، تو لفظ عام ایک عام لفظ، یحمل علی عمومی ہی، پہلی قسم، یعنی جس کے اوپر اتفاق ہے کہ عام لفظ بول کر عموم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جو عام ہو اس کے تحت ساری ہی چیزیں آتی ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، او خاص یحمل علی خصوصی،
یا ایک خاص لفظ کے جس کو اپنے خصوصیت پر محمول کیا گیا، یعنی خاص لفظ بول کر مراد بھی معنی بھی خاص ہی لیا گیا ہے، یعنی لفظ خاص ہے، اس کا معنی بھی خاص ہے، اس کا معنی عام نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ تیسرے کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، یعنی وہ اپوزٹ ہے نا دونوں چیزیں، یہ لیکن آگے جو ہے نا، او لفظ عام یراد به خصوص، یا ایک عام لفظ جس سے خصوص مراد لیا گیا ہے۔ ایک لفظ تو عام ہے، اس کے اندر کئی افراد شامل ہیں، لیکن اس میں سے بعض افراد کو مراد لیا گیا ہے، ساروں کو نہیں مراد لیا گیا۔ یہ او، اب یہ جو ہے نا میں نے بتایا تھا کہ پہلی دو کون سی ہو گئی؟ لفظ عام یحمل علی عمومی ہی، دوسرا ہو گیا او خاص یحمل علی خصوصی، یہ دو چیزیں ہو گئی جن پر اتفاق۔ اب تیسری چیز جو ہے نا اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ او لفظ عام یراد به الخصوص، یا ایک عام لفظ جس سے خصوص مراد لیا گیا ہے، او لفظ خاص یراد به العموم، یا ایک خاص لفظ بولا گیا ہے اس سے مراد عام لیا گیا ہے۔ یعنی یہ آخری جو ہے نا، جو جس پر اتفاق کیا گیا تیسرے نمبر پہ، وہ اس کے دو اجزاء ہیں، یعنی وہ اپوزٹ ہے نا، یعنی پہلا حصہ اس کے کہ عام بول کر خاص مراد لیا گیا ہے یا خاص بول کر عام مراد لیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ نہیں پریشان ہو جانا کہ یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں نہیں ہیں، یہ تین چیزیں پر اتفاق کی گئی، جو تیسری چیز ہے اس کے دو حصے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ شیخ خاتمی تیسرے والا ذرا دوبارہ بتائیے کہ آپ نے دو حصے. پہلا حصہ سنیں جی، پہلے یہ بات دوبارہ سنیں، اما الثلاثۃ المتفق علیہا، اب بات ہوئی تھی نا کہ چار طرح کے الفاظ ہیں، اب ان میں سے تین پر اتفاق کیا گیا تھا، تو ایک کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ اب جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا وہ ابھی ادھر ڈسکس نہیں کریں گے، وہ آگے جا کے ذکر کریں گے۔ اب جو ہے پہلی بات ہو رہی ہے جو تین متفق علیہ ہیں جن پر اتفاق کیا گیا ہے، ان میں سے پہلا لفظ عام یحمل علی عمومہ، عام لفظ ہے اس سے معنی بھی عام لیا گیا ہے۔ نمبر دو، او خاص، یعنی ایسا خاص لفظ یحمل علی خصوصی ہی، جس کو خصوصی معنی پر ہی، خاص معنی پر ہی محمول کیا گیا ہے۔ یہ دو ہو گئے۔ دوسرا، اب تیسری جو قسم ہے نا، اس کے آگے دو اجزاء ہیں، یعنی تیسری کے آگے ذیل میں دو آتے ہیں۔ او، تیسرا یہ ہے لفظ عام یراد به الخصوص، کہ عام لفظ بولا جائے مراد خاص لی جائے۔ اب اس کا دوسرا جز ہے او لفظ خاص یراد به العموم، یعنی بالکل اس کے الٹ۔ پہلا کیا ہے؟ لفظ عام یراد به الخصوص، کہ عام لفظ بولنا ہے مراد خاص لینی ہے، اور آگے ہے لفظ خاص، خاص لفظ بولنا ہے لیکن یراد به العموم، مراد اس سے عام لینی ہے۔ کلیئر جی؟ جی شیخ احمد. اب کہتے ہیں کہ اسی کے اندر وفی هذا يدخل التنبیہ بالاعلی علی الادنی، اب اس کہتے ہیں اسی تقسیم کے اندر ایک یہ چیز بھی شامل ہو جائے گی کہ وفی هذا، اور اسی کے اندر داخل ہو جائے گی، يدخل، یہ داخل ہو جائے گی التنبیہ، تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا، بالاعلی، بڑی چیز کے ذریعے، علی الادنی، ادنا پر تنبیہ کرنا، یعنی اعلیٰ بڑی چیز بول کر چھوٹی چیز کی طرف رہنمائی کی کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ وبالادنا، اور چھوٹی چیز بول کر علی الاعلی، بڑی چیز کے پر تنبیہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہ بس اوقات، یعنی آخری کے اندر شامل، آخری جو ہے نا وہ لفظ عام یراد به، یعنی یہ تیسری قسم ہے کہ جو اجزاء ہیں، تیسری قسم کے جو دو اجزاء ہیں، ان کے اندر یہ کہتے چیز بھی شامل ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا لفظ بول کر اس سے مراد چھوٹی لی جاتی ہے، یا ایک چھوٹا لفظ بول کر مراد اس سے بڑی لی جاتی ہے، او وبالمساوی علی المساوی، یا برابر کا لفظ بول کر مراد بھی برابر کی لی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال کہتے ہیں، ہم دیتے ہیں مثال، جب آئے گی نا تو پھر میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ یہاں یہ والی قسم کو ذکر کیا گیا یا یہ والی قسم کو۔ کہتے ہیں فمثال الاول قولہ تعالی، اب پہلے کی مثال، پہلا کیا تھا جی؟ کون بتائیں گے جی؟ پہلا کیا تھا جی؟ عام لفظ جس کو اپنے عموم پر ان کے معمول کیا جائے. لفظ عام یحمل علی عمومہ، عام لفظ بولا جائے اور اس کو اس سے مراد بھی عام ہی لی جائے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وہ مثال الاولی، پہلے کی مثال کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان،
حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار خون یعنی دم مسفوح بہنے والا خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے، اور خنزیر کا گوشت یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو خنزیر کا لفظ ہے نا، خنزیر کا لفظ، اب یہ خنزیر کا لفظ عام ہے نا، اب عام سے مراد یہاں آپ وہ والا عام نہ لیں کہ جو جس کو معرفہ نکرہ والا، وہ والا مراد نہیں۔ عام کا مطلب اس کے اندر یہ اصول فقہ کی ٹرم ہے۔ خنزیر یہاں کوئی خاص خنزیر تو مراد نہیں ہے نا، تمام کے تمام خنزیر مراد ہے نا۔ تو یہاں پہ خنزیر کا لفظ بولا ہے، یہ عام ہے لفظ، اس کو کوئی خاص نہیں کیا گیا کسی چیز کے ساتھ۔ تو خنزیر کا لفظ عام بولا ہے تو اس سے مراد سارے ہی خنزیر ہیں۔ اب مراد اس کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ یہاں خنزیر کا لفظ عام بولا گیا، اس سے مراد بھی عام ہی لی گئی ہے کہ اس حرمت کے حکم کے اندر تمام کے تمام خنزیر آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے وہ کیا لے گندگی کھاتا ہو یا گندگی نہ کھاتا ہو، چاہے وہ زندہ حالت میں ملے، چاہے وہ مردہ حالت میں ملے، چاہے اس کو ذبح کیا جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، یعنی ہر طرح کا خنزیر اس عموم کے تحت آئے گا۔ تو جو حکم اس کے اوپر اس خنزیر کے لفظ پر لگا ہے وہ تمام کے تمام خنزیروں پر لگے گا۔ جو خنزیر کی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو بھی جانور ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، اچھا ہے، گندا ہے، جو بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یا وہ تندرست ہے، بیمار ہے، ہر ایک خنزیر اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی نسل کوئی بھی ہو، چاہے وہ نسل اوریجنل نسل کا ہو، چاہے وہ کراس نسل کا ہو، چاہے اس کی کتنی بھی نسلیں پیدا ہو جائیں، وہ سارے کے سارے خنزیر اس حرمت کے حکم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حکم کیا ہے؟ حرمت۔ تو یہ جو حکم لگایا گیا ہے خنزیر پر، اب یہ عام لفظ ہے، اس سے مراد بھی عام ہوگی، اس کے ذیل میں جتنے بھی اس کے افراد آئیں گے وہ سارے کے سارے اس حکومت کے اندر شریک ہوں گے۔ بات واضح ہوگی جی؟ جی جی ابھی کہتے ہیں، اب اس کی وضاحت تھوڑی سی اور دے رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کیوں ہم نے یہ پہلے کی مثال اس کو بنایا، کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ، کیونکہ مسلمان اتفقوا علی، کیونکہ ان کا اتفاق ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کو، اول و آخر کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، علی ان لفظ الخنزیری، کہ اس آیت میں جو خنزیر کا لفظ ہے، متناول، یہ شامل ہے، متناول یہ شامل ہے، لجمیع اصناف الخنازیری، خنزیروں کی تمام اقسام کو، جتنی بھی نسلیں ہیں خنزیروں کی سب کو یہ شامل ہے۔ یہ خنزیر کا لفظ تمام کی تمام اصناف کو شامل ہے۔ تو گویا یہاں جو اللہ رب العزت نے خنزیر کا لفظ بولا ہے، یہ عام لفظ بولا ہے، اس کو کسی خاص نسل کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں نا یہاں جو المیت، میتتو، اس میتتو، میتا کا جو لفظ ہے یہ لفظ عام ہے، یاد رکھیں پہلے یہ لفظ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے۔ الدمو لفظ عام ہے لیکن اس سے مراد، یا اس کو آپ لفظ ہی خاص بنا لیں، لیکن جو خنزیر ہے یہ لفظ عام بولا ہے اور اس کا معنی بھی عام ہے۔ الدمو ہر دم حرام نہیں ہے، اس طرح حل میتا حرام نہیں ہے، بلکہ وہ میتا جو اس میں سے مچھلی نکل گئی میتا سے مردار حالت میں ملتی تو یہ مستثنا ہے۔ اس طرح الدمو ہر دم، ہر خون جو ہے یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہاں جو مراد ہے وہ دم مسفوح ہے، لیکن جو خنزیر ہے، خنزیر سے مراد ہر طرح کا خنزیر ہے۔ فإن المسلمین اتفقوا على ان لفظ الخنزیر متناول لجميع اصناف الخنازیر، کیونکہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ خنزیر تمام کی تمام خنزیروں کی اقسام کو شامل ہے۔ اب آگے ایک الگ سی انہوں نے بات کر دی ہے، جس کا یہاں یعنی یہ جملہ جو ہے نا آگے بے جوڑ ہے، جسے کہتے ہیں نا ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں، ما لم یکن مما یقال علیہ الاسم بالاشتراک، ہاں جب تک کہ اس پر نہ کہا جائے، مما نہ ہو، جب تک وہ نہ ہو، مما ان میں سے، یقال علیہ الاسم بالاشتراکی جس پر محض اشتراک کی وجہ سے لفظ بولا جاتا ہے، مثل خنزیر الماء، پانی کا خنزیر۔ اب پانی کا جو خنزیر ہوتا ہے یہ وہ خنزیر نہیں ہے جس کو اس قرآن پاک نے ڈسکس کیا ہے۔
اچھا، جو پانی کا خنزیر جس کو کہا جاتا ہے نا جی، وہ خنزیر ہے ہی نہیں، اصلا تو وہ خنزیر ہے ہی نہیں، اس کو صرف کسی مشابہت کی بنیاد پہ کہہ دیا جاتا ہے، کوئی اشتراک کی بنیاد پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پانی کا خنزیر ہے. اس طرح کہتے ہیں نا پانی کا سانپ، اب سانپ تو حرام ہے لیکن پانی کا سانپ وہ مچھلی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ خنزیر پانی کا خنزیر ہے، یہ تو اس کے تحت آتے نہیں، وہ خنزیر ہے ہی نہیں اصلا. کہتے ہیں کہ تمام کے تمام خنازیر کو شامل ہے جتنی بھی اقسام ہے، کیونکہ وہ پانی کا جو خنزیر ہے اس کو وہ اصل خنزیر ہے ہی نہیں، وہ تو محض مشابت کی بنا پر اس کو کہہ دیا گیا، باقی اس کا نام خنزیر پانی کا خنزیر بھی نہیں ہے، وہ کہا جاتا ہے کسی وجہ سے. اس وجہ سے یہ والا جو ہے نا، یہ جو پانی کے خنزیر والا جو ہے نا یہ اس کے تحت آتا ہی نہیں ہے. تو یہاں تک سمجھ آ گئی جی. پہلے کی مثال یہ ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے کہ جو عام ہے اور اس سے مراد بھی عام لیا جائے، کوئی خاص فرد مراد نہ لیے جائیں. تو اس قولی متعلق المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے اندر خنزیر کا لفظ عام ہے اور اس سے مراد بھی عام لی گئی ہے. پہلے کی مثال ہو گئی. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی ٹھیک، بارک اللہ فیکم. اب دوسری جی، ومثال الخاص یراد به العام، سوری، ومثال العام یراد به الخاص. دوسری قسم کیا آتی ہے کہ عام کا لفظ ہو اور مراد بھی مثال اس عام کا لفظ بولا جائے اور مراد اس سے خاص لی جائے. مثال العامی، عام کا لفظ بولا جائے، عام لفظ بولا جائے، یراد به الخاص، لیکن مراد وہ تمام کے تمام افراد نہ ہوں جو اس لفظ کے تحت آتے ہیں، بلکہ بعض الفاظ مراد ہوں، بعض خاص الفاظ، خاص معنی مراد ہوں اس کے. قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اب اس پر ذرا غور کیجیے گا. خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان کے اموال سے صدقہ لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور آپ انہیں اس صدقہ کے ذریعے پاک کر دیں اور تزکیہ کر دیں. یہ تو اگلی بات ہے. اب اس میں جو ہے نا من اموالہم، اب اموال کا لفظ یہ عام ہے کہ نہیں عام؟ یعنی اموال، مال کا لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کو ملکیت میں لیا جا سکتا ہے. وہ لونڈی بھی ہو سکتی ہے، وہ غلام بھی ہو سکتا ہے، وہ گائے بھی ہو سکتی ہے، وہ بھینس بھی ہو سکتی ہے، وہ سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کے موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو جو ملکیت ہونے کی اہلیت رکھتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. اموال اس کو لفظ کہیں گے نا مال، اس پر مال کا لفظ بولا جا سکتا ہے. اب انسان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، انسان کے جوتے بھی اس میں شامل ہیں، انسان کے جو دیگر جو چیزیں ہیں جو استعمال کی، وہ ساری اس کی ملکیت ہے، انسان کی سواری اس کی ملکیت ہے. اب یہ لفظ تو عام ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے بھی اموال ہیں سب کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے. اب یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، صدقہ کا مطلب یہاں زکوٰۃ ہے، تو آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے. اب اس پر تو اتفاق ہے نا کہ سارے کے سارے مالوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. تو مراد یہ ہے، اب یہاں جو ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ یہاں لفظ تو اللہ نے عام کا لفظ بولا ہے، یعنی اموال تمام کے تمام اموال کو شامل ہے، لیکن اصلاً یہاں پہ تمام کے تمام اموال یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خاص جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو اصناف جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مراد ہے. اب کوئی بھی، اب میرا جو لباس ہے وہ بھی تو اموال کے اندر شامل ہے نا، میرے مال کے اندر، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ میرے موبائل پر، میرے لباس پر، میرے جوتوں پر، میرے رومال پر یہ بالکل بھی صدقہ واجب یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ لفظ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے، تمام کے تمام اموال اس میں مراد نہیں ہے، بلکہ چند اموال مراد ہیں کہ جن کے اوپر نص قائم ہو گئی ہے. کہتے فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَن لَيْسَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً، کہتے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے فی جمیع انواع المال، اموال کی تمام قسموں میں،
جتنی بھی قسم کے مال ہیں ہر قسم کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ بعض اموال کے اندر واجب ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں نص معلوم ہو چکی ہے کہ ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس اب ایک بندے کے پاس ملکیت ہے مثال کے طور پہ 10,000 روپے کی، یا آپ کہہ لیں کہ 1 2 3 4 تولے اس کے پاس سونا ہے، سونا یا چاندی اس کے پاس اتنی مالیت کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ بھی مال، لیکن اب شریعت نے ایک تو خاص جنسیں بتائی ہیں کہ ان اجناس پر زکوٰۃ واجب ہے، دوسرا اس کا نصاب بھی بتایا ہے کہ اتنا نصاب ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، تو لہٰذا خاص عام لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے مراد اس سے خاص لی ہے، یہ اس کی مثال ہوگی۔ یہاں تک بات کلیئر جی؟ جی جی شیخ محترم، بارک اللہ فیک۔ اب اگلی جی تیسری چیز جس کی مثال یہاں دے رہے ہیں وہ مثال الخاص یراد بہ العام۔ جی مصنف شاہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، یہ ولحم الخنزیری میں تھوڑا سا وہ شک پڑ گیا، کیونکہ آپ نے پہلے کہا وہ لفظ جو ہے وہ عام اس سے مراد ہے، مطلب اس میں وہ سارے خنزیر آ جائیں گے، جی اور پھر وہ اس نے مثل خنزیر الماء کا، تو اس میں وہ پانی والا خنزیر شامل نہیں ہے، تو اس یعنی میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی کہ یہ شامل کیوں نہیں ہے، اور یہ پانی والا خنزیر ہوتا ہے کیا چیز ہے؟ پانی والا خنزیر، اس کی میں آپ کو نا تصویر دکھا دوں، پھر اس کی فوٹو آپ کو دکھاتا ہوں نا میں۔ جی جی۔ ایک منٹ۔ اور شیخ محترم یہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ وہ لفظ تو عام ہے۔ یعنی اس کو تو ہم نے نام دے دیا ہے نا پانی والا خنزیر۔ اب یہ ہے یہ پانی والا خنزیر، خنزیر الماء، یہ کیپیبرا اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کوئی بعض مشابتوں کی بنیاد پہ کہہ دیا، لیکن اس کے اندر بالکل بھی وہ صفات نہیں ہے کہ جو ایک خنزیر کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی صورت کو دیکھتے ہوئے یا اس کی کوئی چال ڈال کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ خنزیر الماء، اس کو جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں نا جی، آپ کہہ لیں جس طرح ہم نے جنگل اس کو شیر کو جو ہے نا جنگل کا راجا کہہ دیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، لائن اس کو جس کو جنگل کا راجا ہم کہہ دیتے ہیں، یا کوئی اور کسی کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کو دوسرا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو جی پانی کا یہ ہے، یا یہ خشکی کا یہ ہے۔ اب وہ ہوتا نہیں ہے اصل میں، اس کو ہم نے اس کا نام جو ہے نا وہ بعض مشابتوں کی بنا پہ رکھ دیا ہے۔ تو اصلاً جو خنزیر جو لفظ ہے اس کے ذیل میں یہ آتا ہی نہیں ہے، اب اس کا اپنا ایک نام ہے، تو اس کو خنزیر الماء جو ہے نا اس نام سے مشہور کر دیا گیا ہے۔ شیخ محترم تو پھر وہ حلال ہوگا؟ جی وہ حلال ہے، جی حلال ہے، وہ حلال ہے۔ جی کسی کا کوئی اور سوال جی، تاکہ ہم آگے پڑھیں پھر۔ جی جی اچھا، اگلی جی مثال، ومثال الخاص یراد به العام۔ جی جو مثال مثال العام یراد به الخاص، اس کی تھوڑی سی ٹھیک سے دوبارہ جی ذرا۔
تو مثال عام یراد بالخاص ہو، اس کی دوبارہ سے تشریح ہے تو زیادہ مثال العام کی، ہاں جی مثال العام یراد بالخاص کے خاص عام لفظ بولا گیا ہے اور اس سے مراد خاص ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عام اموال کا لفظ ہے، خذ من اموالہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اب وہ کن اموال کے اندر، اب یہ لفظ تو عام ہے، اس میں کوئی خاص اموال مراد تو نہیں دیے گئے نا، لیکن اصلاً یہاں پہ تمام کے تمام اموال مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اموال مرود ہیں مقصود ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب مال تو انسان کا موبائل بھی مال ہے، اب کوئی یہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ انسان کے موبائل کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا لباس انسان کا ہوتا ہے، انسان کے کھانے پینے کا راشن ہوتا ہے، اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو جی سر اموال کا لفظ بولا گیا عام، لیکن اس کی مراد خاص ہے یہاں پہ۔ یہ مراد اس کی عام ہر مال مراد نہیں ہے یہاں جس میں زکوٰۃ واجب ہو، تو بلکہ خاص اموال مراد ہیں، سارے کے سارے مراد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جی بارک اللہ۔ جی یہ جی آگے، اور مثال الخاص یراد به العام، اب آگے مثال ہے تیسری چیز کی، تیسری جو متفق علیہ چیز تھی نا، متفق علیہ الفاظ تھے، تو وہ ان میں سے ہے وہ مثال الخاص، خاص کا لفظ ہے، یراد به العام، لیکن اس سے مراد عام ہے، خاص لفظ بول کر مراد عام لی جائے، ٹھیک ہے۔ جی خاص لفظ بولنا ہے اور مراد عام لینی ہے، تو اس کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ جی اس کی مثال ہے جی، فلا تقل لهما اف، آپ انہیں اف بھی نہ کہیں، بھی ماں باپ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا، کہ آپ نے جب ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہیں۔ اب اف ایک ادنا سا کلمہ ہے، یعنی اف جو انسان افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے نا کسی چیز پر، کسی کی بات پر ریئیکشن دیتا ہے، جو ادنا سا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہے اف، یہ اف کا کلمہ، یہ بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اف کا جو لفظ ہے، اف کا لفظ یہ خاص لفظ ہے، اف یعنی اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں نا اف، یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اف کا لفظ خاص ہے، لیکن اس سے مراد خاص نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اف، صرف اف نہیں کہنی باقی سارا کچھ کہہ دو، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی یا اس سے مقصود وہ عام ہے کہ آپ نے اف بھی نہیں کہنا، یعنی اف کے ساتھ گالم گلوچ، مار داڑ، بستی، یہ تو بالکل بھی نہیں کرنی، بلکہ تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ جو کلمہ افسوس ہوتا ہے، جو سردگی کا جو کلمہ ہوتا ہے، تم نے وہ بھی ریئیکشن نہیں کرنا، یعنی اتنا بھی ریئیکٹ نہیں کرنا کہ جس سے آپ کے والدین آپ کے والدین کو برا محسوس ہو۔ تو یہ کلمہ اف بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ خاص کلمہ ہے نا، اس کا ایک خاص معنی ہے اف کا، لیکن اس سے مراد صرف یہ اف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دیگر چیزیں بھی، ہر وہ چیز جو آپ کے والدین کو پریشان کر دے یا پراگندہ کر دے، وہ مراد اف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لفظ تو اف کا خاص بولا گیا ہے، لیکن اس سے مراد عام ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو ان والدین کو پریشان کر دے، ان کے دل کو توڑ دے، وہ چیز کرنا ممنوع ہے۔ تو اب اوپر ذرا تھوڑا سا جائیں تو انہوں نے یہ کہا تھا نا، وفی ہذا يدخل بالاعلی علی الادنی وبالادنی علی الاعلی، یہ چیز بولی تھی نا کہ اسی یعنی خاص لفظ بول کر مراد عموم لیا جائے،
یا عموم عام لفظ بول کر مراد خاص لیا جائے، اس کے اندر کہتے ہیں یہ چیز بھی شامل ہوگی، اعلیٰ لفظ بول کر ادنا مراد لیا جائے گا یا ادنا لفظ بول کر اعلیٰ مراد لیا جائے گا۔ اب کہتے ہیں یہ جو مثال ہم نے دی ہے نا، یہ جو مثال ہم نے دی ہے نا، خاص لفظ بول کر عام مراد لیا جائے، کہتے ہیں اسی کے تحت یہ جو ہماری مثال تھی، اف کا لفظ عام تھا، خاص تھا، مراد اس سے عام ہے، ٹھیک ہے، لفظ خاص تھا، مراد اس کی عام ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے، یہ اف کا کلمہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو آگے کہتے ہیں وہوا، اب یہی مثال کہتے ہیں من باب التنبیہ بالادنی علی الاعلی، کہتے ہیں یہ اسی کی قبیل سے ہے کہ ادنا لفظ کے ساتھ اعلیٰ، ادنا چیز کے ساتھ اعلیٰ کی بارے میں، اوپر والی چیز کے بارے میں تنبیہ کی جائے، کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے نا یہ اسی کی قبیل سے ہے۔ کیوں؟ کیوں اس کی آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا، کہتے اسی سے ثابت ہوتا ہے یا اس سے اسی سے معلوم پڑتا ہے، فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا، اسی حکم سے، یعنی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اسی سے معلوم پڑتا ہے تحریم الضرب والشتم، مارنا اور گالم گلوچ کرنے کی حرمت، یعنی لفظ یہ ہلکا لفظ بولا ہے، اور مراد کیا لیا کہ یہ تو یہ بھی نہیں کرنا، اور اس سے جو زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہیں نا، گالم گلوچ دینا یا برا بلا کہنا یا مارنا، یہ تو بالاولا، بالاولا یہ چیز اس پہ یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے کلمہ بول کر چھوٹی تکلیف کو ذکر کر کے بڑی تکلیف سے منع کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ مِن بَابِ التَّنبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى، بات واضح جی۔ وما فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمُ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، اور مارنے، گالم گلوچ کرنے اور اس سے جو بڑے گناہ ہیں یا اس سے بڑے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کی طرف تنبیہ کی گئی ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی یہاں؟ جی الحمدللہ شیخ محترم۔ بارک اللہ فیک۔ اب یہ مثالیں دینے کے بعد اب اس کی یعنی یہاں تک بات یہ مکمل ہو گئی کہ جو اصناف ہیں، الفاظ کی جو اصناف ہیں ان کی جو تین قسمیں جو متفقن علیہ ہیں ان کو ذکر کر دیا ہے انہوں نے۔ اب اگلی بات وہ یہ کر رہے ہیں، یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بتا دیں تاکہ ہم پھر آگے چل سکتے ہیں۔ آگے جی سمجھ شیخ محترم۔ بارک اللہ فیکم۔ جی آگے ہے جی وَهَذِهِ، اور یہ جو حاضی سے مراد یہ جو کہتے ہیں الفاظ کی جو اقسام ہیں، اصناف الالفاظ جو ہے نا، وحاظی، اور یہ اما ان یاتی المستدعى بها فعلہ، کہتے ان یاتی یا تو آئے گا المستدعى بها وہ الفاظ، وہ فعل المستدعى بها جن کو پکارا گیا ہے، فعلہ جن کے کرنے کو پکارا گیا ہے، بہا ان الفاظ کے ساتھ، یعنی جس میں کسی چیز کے کرنے کا ذکر ہے، یعنی تقاضا کیا، المستدعى بہا کا مطلب ہے ان الفاظ کے ساتھ تقاضا کیا گیا ہے فعلہ اس کام کے کرنے کا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جن الفاظ کے اندر کسی کام کو کرنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہوتا ہے یا نہ کسی کام کے چھوڑنے کا ذکر ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، جس میں کسی کام کے کرنے کا ذکر کیا گیا ہے نا، جس میں کسی کام، جن الفاظ سے کسی کام کا کرنا ثابت ہوتا ہے، اب کہتے ہیں یا تو وہ ہوگا بصیغۃ الامر، یا تو وہ ہوگا امر کی صیغے کے ساتھ، یعنی حکم کا صیغہ جس میں ہوتا ہے، وَإِمَّا أَن يَأْتِيَ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ، یا وہ آئے گا خبر کے صیغہ کے ساتھ، یعنی مضارع وغیرہ کا صیغہ ہوگا، ماضی وغیرہ کا صیغہ ہوگا، یعنی جو خبر کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوگا، لیکن اس خبر کے سے مراد امر ہی ہوگا۔ آپ نے شاید پہلے پڑھا ہوگا نا، ایک تو امر ہوتا ہے نا جو امر کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، فعل امر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر اشرب، پیو، ٹھیک ہے،
اس طرح اس طرح فلا تقل، تم نہ کہو، فلا تضرب، تم نہ مارو. یہ ہے امر اور نہیں جو صیغہ امر اور صیغہ نہیں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مضارع ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ مراد اس سے امر ہی ہوتا ہے، یعنی حکم ہی دیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی آگے آ جائے گی تو میں وہ ضرور دوں گا. کہ مضارع کا لفظ آپ نے یہ پڑھا ہوگا نحو کی کتابوں کے اندر، یہ عام ہے کہ فعل مضارع کبھی فعل امر کا معنی بھی دیتا ہے. یعنی صیغہ مضارع کا ہوتا ہے، صیغہ خبر کا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے نا وہ امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. اس کی مثال آپ نحو کی بنیادی کتابوں کے اندر بھی آپ کہیں دیکھ سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اب وَهَذِهِ اما ان یاتی المستدعى بها فعله، کہتے ہیں کہ یہ الفاظ وَهَذِهِ اور یہ جو اصناف الالفاظ ہے نا، اما ان یاتی المستدعى بها، یا تو اس سے ان کے ذریعے کارا جانے والا کارا جانے والا جو فعل ہے، یا تو وہ ہوگا بصیغۃ الامر، صیغہ امر کے ساتھ، و اما ان یاتی بصیغۃ الخبر یراد به الامر، یا وہ خبر کے صیغہ کے ساتھ ہوگا لیکن مراد اس سے امر ہوگا. اب یہ ایک انہوں نے بات کی. وکذالک المستدعى ترکہ، اس طرح وہ الفاظ کے جس میں کسی چیز کے چھوڑنے کا ذکر ہے، وکذالک المستدعى ترکہ، وہ الفاظ کے جن کا تقاضا ہے کسی چیز کو ترک کرنے کا، یا وہ فعل جس کا تقاضا ہے چھوڑنے کا، ٹھیک ہے، جس میں کسی چیز کو چھوڑنے کا ذکر ہے، ترک کرنے کا ذکر ہے. اما یاتی بصیغۃ النہی، وہ بھی اس کی بھی یہی بات ہے کہ یا تو وہ نہیں کے صیغہ کے ساتھ آئے گا، لا تضرب، لا تقل، لا تفعل. و اما یاتی بصیغۃ الخبر، یا پھر وہ خبر کے صیغہ کے ساتھ آئے گا لیکن یراد به النہی، لیکن اس سے مراد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد ممانت ہی ہوگی، ہوگا جو ہے نا وہ امر کا صیغہ. ٹھیک ہے، کہتے وَإِذَا، اب کہتے ہیں ان ان صورتوں کے اندر آگے اختلاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر امر کا صیغہ ہے تو پھر اس میں امر یہ وجوب کے لیے ہے، استحباب کے لیے، اس کی تفصیل میں تو اختلاف ہو جائے گا آگے. کہتے ہیں وَإِذَا أَتَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ بِهَذِهِ الصِّيَغِ، جب یہ الفاظ آئیں انہی صیغوں کے ساتھ، یہ الفاظ ان صیغوں کے ساتھ ہیں، یعنی کوئی امر کا صیغہ ہے وہ امر کے صیغے کے ساتھ آئے، کوئی ایسا نفی کا لفظ ہے وہ نہیں کے لفظ کے ساتھ آئے، یعنی ان صیغوں کے ساتھ جو اگر الفاظ آتے ہیں نا، تو فَهَلْ يُحْمَلُ اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِهَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ. کہتے ہیں کہ اب اس میں کہتے ہیں مزید پھر یہ اختلاف ہوگا، فَهَلْ يُحْمَلُ، کیا محمول کیا جائے گا، استدعاء الفعل بها، ان الفاظ کے ساتھ فعل کا تقاضا کرنے کو، علی الوجوبی، وجوب پر معمول کیا جائے گا، او علی الندبی، یا علی الندبی، یا کہ اس کو استحباب پر معمول کیا جائے گا. یعنی جو ان الفاظ کے ساتھ جو جس میں فعل کرنے کا ذکر ہے کہ ایسا کرو، تو کیا اس کو وجوب پر معمول کیا جائے گا یا کہ وہ استحباب پر معمول ہوں گے. اس میں کہتے آگے اختلاف ہے، علامہ سیقال، جیسا کہ آگے ان قریب کہا جائے گا، فی حد الواجب والمندوب الیہ، واجب کی تعریف کے بارے میں، واجب کی تعریف اور مندوب الیہ یعنی مستحباب کی جو تعریف ہوتی ہے نا، آگے جا کے کریں گے وہ اس کی تعریف، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. کہتے اس کے اندر ہم مزید اس پر بات کریں گے کہ کیا جب کسی چیز کے کرنے کا کہا جائے تو کیا اس سے ہمیشہ مراد واجب ہونا ہی ہوتا ہے اس کا. مثال کے طور پر کو کہے کہ اشرب، پانی، اشرب الماء، پانی پیو، تو کیا یہ وجوبی حکم ہے کہ یا یہ مشورہ دیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک مشہور بات ہے نا کہ صیغہ امر جو ہوتا ہے کیا وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے یا کہ وہ استحباب کا تقاضا بھی کرتا ہے. کہتے اس میں پھر جس جس فعل کو، جس کام کو صیغہ امر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یا صیغہ خبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے مراد امر ہو، تو کیا اس کو پھر وجوب پر معمول کرنا ہے یا اس کو مندوب ہونے پر یا استحباب پر معمول کرنا ہے. کہتے ہیں اس کی مزید وضاحت ہم واجب اور مندوب کی تعریف کے اندر جا کے کریں گے.
یا یہ ہے، یا کہ او یتوقف، یا اس میں توقف کیا جائے گا، یعنی یا کیا اس بارے میں ہم دو ٹوک کہہ دیں گے کہ اس بارے میں استحباب کا معنی مراد ہے یا واجب کا معنی مراد ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس میں ہم توقف کریں گے، کوئی دو ٹوک بات نہیں کریں گے بلکہ توقف کریں گے. ہاں، توقف اپنا اس وقت توڑیں گے جب ہمارے پاس کوئی خارجی دلیل آ جائے کہ یہ ہمیں مراد پتہ چل جائے کہ یہاں وجوب کے لیے مراد ہے یا یہاں کے استحباب کے لیے مراد. کہتے ہیں او یتوقف، یا پھر اس میں یہ ہے کہ ہم توقف کریں گے حتیٰ یدل الدلیل علی احدہما، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر دلیل قائم ہو جائے، یعنی ہم نے وجوب مراد لینا ہے یا استحباب مراد لینا ہے، اس پر اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو درست ہے، ورنہ ہم اس بارے میں توقف اختیار کریں. کہتے ہیں فیہ بین العلماء خلاف مذکور فی کتب اصول الفقہ، کہتے ہیں اس مسئلہ میں تو علماء کا اختلاف موجود ہے جو اصول فقہ کی کتابوں میں مندرج ہے. یہاں پھر وہ اس اختلاف کی گہرائی کے اندر جانا ان کا مقصود نہیں ہے، صرف اس اختلاف کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جن جن بنیادوں پر آگے علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، وہ اس اب یہاں جو جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ پیچھے میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو تین قسمیں جن پر علماء کا اتفاق ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا وضاحت دے رہا ہے کہ اب جب تین چیزوں پر اتفاق ہے، کو کہہ سکتا ہے کوئی بندہ بھی جب تین چیزوں پر اتفاق ہے تو پھر آگے ان علماء کا آپس میں اختلاف ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی الفاظ صیغہ امر ہوتا ہے، بعض علماء کے نزدیک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو صیغہ امر ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے نزدیک وہ صیغہ امر سے بیان کردہ جو بھی چیز ہوگی وہ واجب ہی ہوگی. لیکن بعض علماء کا پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر صیغہ امر وہ وجوب کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اس بارے میں استحباب کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، تو پھر وہ آگے جا کے بعض جگہ پر جو ہے نا اختلاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا اس کی وضاحت دینا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا ہے نا کہ تین چیزوں کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، ان تین چیزوں کی آگے جب وضاحت ہوتی ہے یا اس کی آگے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا اس کی جو آگے کہہ لیں کہ جب مسائل ان الفاظ کے ساتھ اخذ کیے جاتے ہیں تو پھر اس کی تفصیل کے اندر جا کے اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ بعض کے نزدیک صیغہ امر یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور بعض کے نزدیک ہمیشہ وجوب کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ کبھی استحباب کا تقاضا بھی کر لیتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا کہتے ہیں یہ علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف کتب اصول فقہ کے اندر یہ مندرج ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي صِيَغِ النَّهْيِ، کہتے ہیں یہی حال ہے صیغہ نہیں کے صیغہ کے بارے میں، جو نہیں جس میں لا تقل، لا تفعل، لا تضرب، لا تشرب، اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے نا، یعنی جو لا نہیں جس کو کہتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ جو یہی حال ہے صیغہ نہیں کا کہ حل تدل علی الکراہتی او ابی تحریمی، کیا یہ صرف کراہت پر معمول ہے یا کہ یہ حرمت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس سے حرام ہونا چیز کا ثابت ہوتا ہے یا کہ صرف مکروہ ہونا ہی ثابت ہو جاتا ہے. او لا تدل علی واحد منہما، یا کہ یہ ان میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتا. کہتے ہیں یہ یہی حالت ہے، یہی صورتحال ہے صیغہ نہیں کے بارے میں، کہ اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ صیغہ نہیں جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ حرمت کی دلالت کرتا ہے یا یہ کراہت پر ہی دلالت کرتا ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتا. جس بارے میں دلیل خارجی کو دلیل ثابت ہو جائے گی اس بارے میں ہم کہہ دیں کہ یہاں یہ حرمت کے لیے یا یہاں یہ کراہت کے لیے. کہتے ہیں فی الخلاف المذکور ایضا، کہتے ہیں اس بارے میں بھی اختلاف مذکور ہے. جی کسی کا کوئی سوال اس پر یہاں تک جو ہے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی. بس یہ سبق تھوڑا سا جو ہے نا پیچیدہ سا ہے، اس کو آپ ذرا بار بار دہرائیں گے، لیکچر کو سن لیں گے، اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ مشکل نہیں رہے گا. بس یہ ہمارا 2 3 دن کا رہ گیا ہے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے پھر ہم آگے اپنی کتاب شروع کریں گے. آگے تھوڑی سی ہمت رکھیں انشاءاللہ. جی بات واضح جی.
किसी का कोई सवाल नहीं? तो इसको आप दोहराइएगा भी इंशाल्लाह, ग्रुप के अंदर आपस में डिस्कस भी कीजिएगा। अब आगे जो हमारा है ना, तकाबुल अदियान या अदियान वल फिरक के हवाले से, वो हमारा है आज सिखों के बारे में, सिख इज़म के बारे में। सिख मज़हब ये क्या है, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, इनके क्या कायदो नज़रियात हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सिख मज़हब है ना, ये सिख मज़हब, मैं पहले बुनियादी तौर पे थोड़ा सा खुलासा इसका बयान कर दूं, उसके बाद हम एक किताब उसको थोड़ा सा मुताला में लाएंगे। तो सिख मज़हब ये 15वीं सदी ईसवी के अंदर ये शुरू हुआ है, 15वीं सदी ईसवी के अंदर, यानी आज से तकरीबन 600 साल पहले इसका आगाज हुआ है, तकरीबन 600 साल पहले। इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था। असलन ये सिख ही थे। बाबा गुरु नानक का नाम आपने सुना होगा, बाबा गुरु नानक, जो इसका बानी बवानी है, यानी इसका इस मजहब का जो बानी है, जिसका जिससे आगाज हुआ है इस मजहब का, वो है बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक जो है ना, ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था। हिंदू के अंदर आपको बताया कि ये तो बहुत ही पुराना मजहब है ना। तो हिंदुओं हिंदू मजहब के साथ इसका खानदान था। वहां से ये कन्वर्ट हुआ, इसने हिंदुओं की तालीमात को तर्क किया, ठीक है, और तर्क किया। और फिर बाज मुसलमान सूफिया, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बाज लोगों को, कि वो इसको इस्लाम की तरफ मंसूब कर देते हैं। मुसलमानों की तरफ निस्बत किए हुए जो सूफिया हैं गुमराह किस्म के, उनके साथ इसकी जो है ना उठक बैठक हुई। तो ये फिर जो है ना मुसलमानों के बारे में नरम गोशा हो गया। बाबा गुरु नानक ये मुसलमानों के बारे में नरम गोशा हो गया। मुसलमानों के बाद, मुसलमानों के नहीं, आप इस कह लें कि मुसलमानों के जो गुमराह फिरके हैं ना, सूफिया, जो सूफिया जो अ, ये जो कह रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा अभी आगे जाके। तो वो जो है ना सूफिया, उनसे जो है ना मुतासर हुआ। इसने जो है ना हिंदुओं की बड़ी तालीमात को छोड़ा। हिंदुओं की तालीमात, जिस तरह मैंने जिक्र किया था पिछली बार, कि हिंदुओं के अंदर आपको पता है कि वो करोड़ों खुदाओं को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो दीगर चीजें करते हैं। तो इसने उसको छोड़ा। बहरहाल ये तो इसकी हम तफसील थोड़ी जिक्र करेंगे। ये ये ज़हन में रखें कि ये 15वीं सदी ईसवी के अंदर इसका आगाज हुआ। बाबा गुरु नानक ने इसका आगाज किया, ठीक है। तो इनके यहाँ इनकी जो तादाद है, ये तकरीबन कोई 27 मिलियन है तकरीबन। ये कोई 27 मिलियन, यानी कि 2.5 करोड़ से कुछ तजावज करते हैं, ठीक है। इतनी इनकी तादाद है। तो ये ज्यादातर जो है ना, ये भारत, यानी हिंदुस्तान, ये जो पंजाब है ना, हिंदुस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी उसका एक हिस्सा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी तादाद, इनकी कम्युनिटियां हैं थोड़ी थोड़ी। मलेशिया के अंदर मलेशिया में शायद हों ये, हाँ, मलेशिया के अंदर भी शायद ये हों। इस तरह ये कनाडा के अंदर बहुत तादाद में पाए जाते हैं। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, नेपाल के अंदर हैं, श्रीलंका के अंदर हैं, उसके बाद अमेरिका के अंदर भी। ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो इनकी, जिस तरह हमारे मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिद होती है, तो इनके गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे बनाते हैं ये। तो ये असल तो है, ये कह लें कि ना,
پنجاب کا مذہب ہے یہ، پنجاب یعنی پہلے جو تقسیم ہند سے پہلے جو پنجاب تھا نا، یعنی جو 15ویں صدی کے اندر جو سکھ کے جو ہندو تھے، ان سے جو ہے نا یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے کہہ لیں آپ، ان کا ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہندوؤں کی کئی سخت جو کفریات اور شرکیات، اس سے یہ بچا ہوا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں جس کو ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم نے یہ سمجھنا ہے یہ مذہب کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، یعنی الہامی سے مطلب کہ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ نرم گوشہ ضرور ہے، ان کی بعض ان کے بھی فرقے ہیں نا، ان کے بھی 3 یا 4 ان کے فرقے ہیں، ان میں سے بعض فرقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں یا ہمارے جو لٹریچر ہے ان کے بارے میں نرم گوشہ ہے۔ اصل میں یہ جو ہے نا ان کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے کہ ایک خدا کو کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں ایک خدا کو، یعنی اس کو وائے گرو کہتے ہیں، یہ وائے گرو، ٹھیک ہے۔ سچے پاشا بھی کہتے ہیں، وائے گرو کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، یعنی مورتی پوجا جو ہوتی ہے نا، یعنی جس طرح ہندو کرتے ہیں، اس کے وہ سخت مخالف ہیں، اس کو وہ شرک سمجھتے ہیں، اور اس کو وہ جائز نہیں سمجھتے۔ اس طرح جو کروڑوں خداؤں کو وہ مانتے ہیں ہندو، اس کے وہ مخالف ہیں۔ تو یہ جو سکھ مذہب کا جو بانی مبانی ہے وہ ہے گرو نانک۔ اس کے بعد بھی گرو ہوئے ہیں، ان کے اندر 10 گرو ہیں، یعنی پہلا گرو گرو نانک ہے، نانک، اور اس کے بعد پھر اس کے جو ہے نا 10 گرو ان کے بنتے ہیں۔ 10 گروؤں کے بعد پھر ان کے ہاں گرو جو کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری تھا۔ 10 جو ان کا آخری جو خلیفہ کہہ لیں یا جو بھی، اس کا نام تھا گوبند سنگھ، ٹھیک ہے، گوبند سنگھ، تو یہ آخری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے خود جو ہے نا اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ ابھی جو ہے ان کا سلسلہ، یہ جو ایک گرنتھ ہوتی ہے نا ان کی کتاب گرنتھ، اس کا کچھ حصہ گرو نانک نے لکھا تھا، اس کے بعد پھر کوئی بعد میں آہستہ 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 جو ہے نا یہ سلسلہ لکھا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ گرنتھ، اس کو جو اپنی جو ہے نا مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، اس کے اندر کچھ اشعار ہیں پنجابی کے اندر، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو گیان گرو بھی کہتے ہیں، گیان گرو گرنتھ صاحب، گرنتھ صاحب اپنی اس مذہبی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو اس پر مسلمان جو صوفیہ ہیں ان کے کچھ کلام کو بھی وہاں جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے، جو اس چیز کا پتہ دیتا ہے کہ ان کا جو یہ اسلام کی طرف کچھ منسوب ہے نا، یہ جو سکھ اسلام کے بارے میں جو نرم گوشہ ہیں، وہ اس صوفی ازم سے یہ متاثر ہوئے ہیں، جس کے اندر کہہ لیں کہ اپنے آپ کو مار مٹنے کی باتیں اور اپنے نفس کو توڑنے کی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں نا، اس سے یہ متاثر ہے۔ ان کے اندر بھی یہ صوفیت سی پائی جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو جناب جی نیچا دکھانا، ان کی زیادہ تر جو صورت ہوتی ہے نا وہ ہے اخلاقیات کو درست کرنا، یہی ان کی عبادت ہے نا، اخلاقیات کو درست کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ کا نام لینا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی اللہ سے دعا کرنا یا اللہ کا نام لینا، یہ ان کا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں آسمان کی طرف ہی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اوپر والا ہے۔ تو لیکن جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفات مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہیں، یہ اس طرح نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رب ہے، بس اس کی صفات جو بھی ہیں، یعنی یہ جس طرح صوفیہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے اندر ان کو رب دکھتا ہے، تو اسی طرح کی یہ صورتحال ہے ان کے۔ لیکن یہ بہرحال یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، 2 3 یا کروڑوں کو ہم نہیں مانتے، اور اس کے خلاف ہیں اور اس کو شرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ سخت مخالف ہیں ہندوؤں کے، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین نہیں کرتے، اپنے مطلب کی کوئی بات جو ہے نا مسلمانوں سے لے لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک پیشوا گزرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان پر ایمان ہی لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لیے یہ تو کافر مرتد ہے نا، کافر ہیں۔ تو ان کی کچھ شناختیں بھی ہیں، وہ بھی میں ذکر کروں گا کہ ان کی اپنی کچھ شناختیں ہیں جن کو وہ اختیار کرتے ہیں، جو شعار ان کے جو بن چکے ہیں، مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا، یا یہ سر پہ پگڑی باندھنا، یہ اس طرح کی ان کی جو ہے نا شناختیں ہیں کچھ سکھوں کی۔ تو باقی اب یہ جو ہے نا ایک کتاب جو میرے سامنے، مذاہب عالم، عالم کے مذاہب، یہ احمد عبداللہ یہ اس کے مصنف ہیں جی کتاب کے۔ اب اس کتاب کے اندر کئی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، دیکھیں پہلے نمبر پہ اس کتاب کو اب میں آپ کو سرچ کے بھیج دوں گا انشاءاللہ گروپ کے اندر، اس کا آپ چیدہ چیدہ مطالعہ بھی فرمائیں، تو یہ بہت ہی اچھی کتاب محسوس ہوتی ہے۔ اس میں نمبر شمار اگر دیکھیں نا تو مذہب کی حقیقت اور مذہبی تصورات کا ارتقاء، کس طرح مذہب بنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر اسلام کو ذکر کیا ہے، بدھ مت، ٹھیک ہے، ٹاؤ مت، سکھ مذہب، عیسائی، ہندوازم، ہندو مذہب، یہ بھی ہم نے ذکر، اب یہودی مذہب بھی ہم نے پڑھنا ہے، عیسائیت بھی پڑھنا ہے، تو ہم اسی کتاب سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک سکھ ازم 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، 7ویں نمبر پہ جو عیسائیت ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، 9ویں نمبر پر جو ہندو مذہب ہے یہ پڑھنا ہے، اور 10ویں نمبر پر جو یہودی مذہب ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ کتاب کافی بہتر معلوم ہوئی ہے، اس میں حوالوں کے ساتھ ہر چیز ذکر کی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو سکھ مذہب ہے نا، یہ سارا تو نہیں ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر جو مفید چیزیں ہمیں نظر آئیں گی وہ انشاءاللہ 113 نمبر پہ، 103 نمبر پہ جو ہے نا وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سکھزم، جی یہ کون پڑھنا چاہیں گے جی، اس کی قرات کون کریں گے؟ شیخ محترم پڑھوں میں؟ ہاں جی آپ پڑھیں گے جی۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے جی، میں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، اس میں آپ نے جو چیزیں غور کرنی ہے نا جی، سکھ مذہب مثال کے طور پر، سکھ مذہب ہندوستان کی جی شیخ پیداوار، محترم، اب آپ نے یہ سکھ ذہن میں مذہب ہندوستان کی پیداوار ہے، اس کے بانی گرو نانک 69 1469 میں عیسوی، ہاں عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے گرو نانک کی پیدائش جی کیا شیخ ہے؟ محترم، گرو نانک کی پیدائش ہے 1469 یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کی وفات 1539 میں ہے۔ اب یہ ساتھ جو ہے نا یہ 52، یہ جو دیکھیں آپ غور کر رہے ہیں نا، یہ کیا ہے بھلا، یہ جو یہ 52 یا یہ جو 53 لکھا ہوا ہے نا، یہ حوالے نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نے یہ کہاں سے لی ہے اس کی پیدائش، یہ کس کتاب کا حوالہ ہے، یہ آخر میں جا کے جو ہے نا حوالے جات کی ایک الگ انہوں نے فہرست بنائی ہے، اور اس کا الگ ایک چیپٹر بنایا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو حوالہ نمبر 52 پہ اگر جائیں گے تو آپ کو وہ حوالہ وہاں سے مل جائے گا۔ تو یعنی یہ ہر بات انہوں نے بحوالہ لے کر کی ہے ان کی کتابوں سے، جو بھی معتبر کتابیں ہیں۔ اس کے بانی گرو نانک 1469 میں پیدا ہوئے، اب یہ ہندوستان میں پنجاب کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اچھا اب یہ اتنا کافی ہے جی، اس میں اتنا کافی ہے۔ آگے جی خاندانی حالات، گرو نانک پنجاب کے ایک کھتری خاندان میں پیدا ہوئے۔ اب یہ کھتری خاندان کیا ہے، اس دن شاید ہم یہ بات نہیں کر سکے ہندوؤں کے والے سے، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے والے سے، ہندوؤں کے اندر ایک طبقاتی تقسیم ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہندو جو مذہب ہے یہ الہامی یا آسمانی مذہب نہیں ہے، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ایک نظام ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ وہ لوگوں نے جو نظام بنایا تھا نا جی، اس میں
جو انہوں نے طے کیے تھے قوانین، کوئی اصول، معاشرتی رواداریاں، اس کے اندر ایک جو طبقاتی تقسیم تھی. طبقاتی وہ اب جو ہے نا لوگوں کے 4 طبقات بناتے تھے. ٹھیک ہے، ہندو 4 طبقات بناتے تھے، یہ بڑی اہم چیز ہے. ہندوؤں میں 4 طبقات ہوتے تھے، جس بنیاد میں یہ جو ہے نا خاص طور پہ ہندوستان کے لوگ، یہ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے برہمن. براہمن، براہمی اپنے آپ کو کہتے ہیں، براہمن. ان کا تعلق یعنی پیشوں کے حوالے سے نا کیا انہوں نے، یہ ساری تقسیم کی ہے کس کے ذمے کون کون سے پیشے ہیں. تو جو براہمن ہے نا، جو تعلیم و تعلم، لوگوں کی تربیت، لوگوں کے پڑھانے کے حوالے سے، جو چاہے اس میں مذہبی طور پر ہوں یا دنیاوی طور پر ہوں، جن کا تعلق علم و تعلم کے ساتھ ہے نا، یا دوسرے لفظوں میں جو دماغی کاموں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو براہمن کہتے ہیں. تو یہ ایک ان کا طبقہ ہے براہمن کا. تو جو براہمن یعنی جو ایک ان کا چلا آ رہا ہے، ایک سسٹم چلا آ رہا تھا، ان میں سے ایک جو ہے براہمن ہے. اس کے بعد دوسرا ہے جس کو کھتری کہتے ہیں. یہ جو کھتری ہے نا، اس کو خشتری بھی کہتے ہیں. خشتری، کاف ہیکا بانی شین تا را یا، کشتری بھی کہتے ہیں، اور کشتری بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. تو ایک دوسرا ہے. تو ان کا جو یہ جو طبقہ ہے نا، اس طبقہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کہہ لیں کہ یعنی حکومت کرنا، امور حکومت، یا سپہ سلاری، یا کوئی جنگ و جدل کے اندر حصہ لینا، یا کہہ لیں آپ یعنی جو جنگجو لوگ ہیں نا، ان کا تعلق یہ کھتری خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. کھتری جو طبقہ ہے نا، یا کھتری جس کو کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے ویش. ویش جن کا تعلق تجارت وغیرہ کے پیشہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی تجارت کرنا، دکانداری کرنا، یہ ویش کا ہے. اور آخر میں آتا ہے شودر. شودر کا تعلق یہ کہہ لیں کہ یہ جو ملازم طبقہ ہے نا، جو کہہ لیں کہ جس میں نائیوں کا ہو جاتا ہے، یعنی جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کسان ہو گئے، اس طرح کی جو کام کرتے ہیں نا، یہ شودر. تو شودر طبقہ ان کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ظاہر ہے اس طرح، اب تو جدید دور آ گیا، اب تو اس طرح کا وہ لحاظ شاید نہ کرتے ہوں، لیکن اصلاً ان کے جو ہندوؤں کا جو ہے نا یہ طبقاتی تقسیم ان کے اندر تھی. ابھی ان کے اندر کوئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے کام، اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں. تو یہ جو گرو نانک تھا، یہ پنجاب کے کھتری خاندان سے پیدا ہوا. مطلب کہ ہندوؤں کا جو کشتری، یعنی جس کا تعلق امور حکومت کرنے کے ساتھ، اور یا اس کے علاوہ جو حکومت کے معاملات ہیں، یا دوسرے جو جنگجوؤں والے معاملات ہیں، یہ اس طرح کا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعلق تھا. اب ان کے والد یعنی گرو نانک کے والد ایک مسلمان ذمہ دار کے یہاں کا ملازم تھے. مسلمان ایک ذمہ دار تھا، اس کے پاس جا کے ملازمت کرتے تھے. تو اس لیے کہتے ہیں یہ امر بعید نہیں کہ وہ اسلام سے روشناس ہوئے ہوں گے. اب یہ مسلمان جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سچا مسلمان تھا، اگر یہ متاثر ہوا بھی ہے گرو نانک. تو بہرحال اچھا، یہ لکھا ہے، یہ ایک ملینکن متعدد حوالوں سے شہنشاہ اکبر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کھتری کٹر ہندو ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے سکھوں کو ایک مذہب اور بانی مذہب عطا کیا، حالانکہ وہ شاذ ہی سکھ مذہب کے پیرو ہیں. تو
یہاں تک کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کا یہ اس سے ثابت ہوتا ہے گرو نانک کا تعلق سکھ مذہب سے ہی تھا، سوری ہندو مذہب سے ہی تھا، اس سے پھر کنورٹ ہو کے اس نے کچھ اس کے اندر خرابیاں دیکھی اور اپنا جو ہے نا وہ مذہب تبدیل کر لیا اور سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ اچھا یہ آگے ہے کہ اچھا جی، یہ اب ہے سکھ مذہب، چوتھا نمبر دیکھیں، سکھ مذہب کی تاریخ اور تعلیمات پر مشہور آریہ سماجی سر گوگل چند نانک، گوگل چند نانک نے انٹروڈکشن ٹو سکھزم کتاب لکھی۔ اس کے صفحات، ان صفحات کے اوپر اس نے جو ہے نا سکھ مذہب اور ہندو مذہب کے اندر اختلافات وہ اس طرح گنوائے ہیں کہ ہندو مذہب اور سکھ مذہب کے اندر اختلاف کیا ہے۔ نمبر ایک، نانک یعنی گرو نانک کی تعلیمات کا اصلی نقطہ جو اس کی تاریخ کے اجڈ ہندو مذہب سے ممیز کرتا ہے وہ خدائے برتر کی وحدانیت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، یعنی گرو نانک کہتے تھے خدا ایک ہے، اور ہندو کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں، یعنی یہ بنیادی جو اختلاف ہے نا گرو نانک کے مذہب اور ہندو مذہب کے درمیان وہ یہ ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جس کے بارے میں ہم عام ہندو مذہب اور سکھ مذہب میں کچھ اختلاف پاتے ہیں جیسا کہ گروؤں کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ہے بت پرستی کا فقدان، یعنی اس کے اندر بت پرستی نہیں ہے، بتوں کو سامنے رکھ کے یہ بات نہیں کرتے، سکھ بتوں کو سامنے رکھ کے یہ بات نہیں کرتے، ہندو کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں تیسری نمبر پہ سکھ مذہب کی تیسری خصوصیت جس کی بنیاد گووند سنگھ نے رکھی ہے، گووند سنگھ یہ ان کا کوئی گرو ہے، رکھی ہے، وہ ظاہری صورت پرستی کا انکار ہے۔ ظاہری صورت پرستی یعنی سامنے کسی بت کو رکھ کر، ایک تو ہے نا کہ بت پرستی، ایک ہے کہ کوئی مورتی سامنے رکھ کے یہ کہنا کہ یہ میرے سامنے ایک صورت ہے میرے خدا کی، اصل خدا اوپر ہے، یعنی وہ سامنے کوئی چیز رکھ کے اس کی جو ہے نا صورت پرستی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نمبر چار یعنی دال، سکھ مذہب کی چوتھی اور آخری مخصوص علامت وہ زور ہے جو ناموں پر دیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کسی ایک نام کو بار بار دہرایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی نام ہے، ان ناموں کو وہ پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، یہی ان کی جو ہے نا عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک گرو نانک کے خیالات پر اسلام اور اسلام کے عقیدہ توحید کا تعلق ہے تو وہ ان کی مناجاتوں اور نظموں سے بار بار ظاہر ہوتا ہے، یعنی گرو نانک کی جو نظمیں ہیں اس میں بار بار جو ہے نا ایک یعنی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ ایک ہے۔ اب یہ ایک وحدانیت کا جو تصور وہ اسلام والا نہیں ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیں، اسلام والا نہیں ہے یہ، ہندوؤں کے مقابلے کے اندر جو ہے نا یہ وحدانیت کا اصل تو یہ بابا فرید ہے نا، فرید الدین کنچ شکر، بابا فرید الدین کنچ شکر یہ صوفی تھا، اور اس سے جو ہے نا یہ تھوڑا متاثر تھا گرو نانک، تو اس نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ حوالے بھی دیے ہیں، اس کے کوئی اشعار بھی ذکر کیے ہیں۔ اب یہ گرو نانک کی وفات کہتے ہیں، چل گرو نانک کی وفات اور ان کے جانشینوں کا سلسلہ، 1638 یا 39 میں 64 سال کی عمر میں گرو نانک کی وفات ہوئی، اب یہ ذہن میں رکھیں 64 سال کی عمر میں بابا فوت ہوا، اور اس کی وفات 1639 یا 38 ہے۔ اچھا، وفات سے پہلے انہوں نے اپنے ایک گشتری چیلا یعنی کھتری چیلا کو جس کا ان سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا اپنا جانشین بنایا، اس کا نام انکھڑ انکھڑ تھا، کبیر کی طرح بھی، یہ کبیر کوئی نا میرا خیال مجموعہ ہے ان کا، کوئی کتاب ہے ایک مجموعہ کبیر کی طرح، نانک کے متعلق بھی یہ افسانہ مشہور نہیں، یا کبیر کوئی شخص ہے واللہ اعلم۔
کبیر کی طرح نانک کے متعلق بھی یہ افسانہ مشہور ہے کہ جب وہ مرے تو ہندو اور مسلمانوں میں اس امر پر نزاع ہوئی کہ وہ مسلمان تھے یا ہندو. کہ جی وہ تو عید کی دعوت دیتے تھے تو وہ مسلمان ہوں گے، تو ہندو کہتے تھے جی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے، چلو ہمارے نظریات سے ساتھ اختلاف، کہتے ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف ہوا. بہرحال یہ تو ایک کاپی لگ رہی ہے. اچھا، رفع نزاع کے لیے جب چادر اٹھائی گئی تو صرف پھول نکلے. دادا کی یعنی چادر جب اٹھائی تو نیچے صرف پھول ہی تھے، اس کی میت غائب ہو گئی تھی. اچھا، یہ بھی مشہور ہے کہ وہ شہنشاہ اکبر سے ملے تھے. بہرحال یہ تو ایک گپیں ہوتی ہیں نا جی، انہوں نے حوالہ بھی اس کا کوئی نہیں دیا. اب آئی سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے جی، کیسے لکھی گئی؟ گرو نانک نے اپنے فرقہ کے لیے مذہبی نظمیں اور مناجاتیں چھوڑی تھیں. کہ گرو نانک نے جب مذہب کی بنیاد رکھی نا تو اس نے کچھ نظمیں لکھی تھی، کوئی کہیں سے اکٹھی کی تھی، یا کوئی مناجاتیں جس میں رب کو پکارا جاتا ہے یا رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح کی تھی، جن کو سکھوں نے بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا. بڑی اس کو یعنی کیونکہ ان کی مذہبی کتاب تھی. دوسرے گرو نے گور مکھی پنجابی رسم الخط ایجاد کیا. دوسرا گرو جو ان کا تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اس نے جو نا گور مکھی پنجابی رسم الخط ایجاد کیا. اچھا، پانچویں گرو نے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی. یعنی یہ جو مذہبی نظمیں وغیرہ تھیں یا مناجاتیں تھیں، اس کو کہتے تھے آد گرو، آد گرنتھ یا آدی گرنتھ. اس کو آدی گرنتھ کہتے ہیں ویسے، یعنی جو اس نے لکھی ہے. اصل تو ابھی جو گرنتھ ہے نا وہ اس کے اندر تو ساری باتیں گرو نانک کی نہیں ہے، اس لیے جو گرو نانک کا جو لکھا ہوا کلام ہے نا، یا اس کا جمع کردہ جو کلام ہے، اس کو آدی گرنتھ کہتے ہیں، کیونکہ مکمل گرنتھ تو پھر بعد میں لکھی گئی ہے نا. کہتے ہیں یہ دوسرے گرو نے، اچھا پانچویں گرو نے ان سب کو جمع کر، ان سب کی جمع کر کے ایک کتاب بنا دی جس میں کبیر اور 15 دیگر رہنماؤں کے اقوال اور گیت شامل ہیں. کبیر کسی بندے کا نام ہے جی، تو اس کے گیت شامل ہیں. یہ آدی گرنتھ یا اصلی گرنتھ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، آدی گرنتھ یا اصلی گرنتھ. یعنی اصلی گرنتھ یہ گرو نانک کی نظمیں یا مناجاتیں یا اور اس کے اندر دیگر چیزیں شامل کرنے کے بعد یہ آدی گرنتھ بنتی ہے. آگے جو 10واں گرو تھا نا ان کا، جو آخری گرو تھا، اس نے اس میں بہت سا نیا اضافہ کر دیا، بہت سی چیزوں کو ایڈ کر دیا، جس کا نتیجہ گرنتھ یا سکھوں کی مقدس کتاب ہے. یعنی مکمل کتاب اب بن گئی ہے. اصلی گرنتھ کی بجائے اب یہ مکمل گرنتھ، سکھوں کی جو مقدس کتاب ہے، یہ بن گئی. اب مرنے سے پہلے 10ویں گرو نے سکھوں سے کہا کہ اب وہ نیا گرو نہ مقرر کریں. یعنی اب 10ویں سے 11واں گرو ان کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گرنتھ کو اپنا گرو قرار دیں. اب ان کے پاس جو گرنتھ مکمل ہو چکی ہے نا، جو ان کا ایک نصاب ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اب اسی گرنتھ کو اپنا گرو بنا لیں، یعنی اسی کے پیچھے چلتے رہیں. تو اب مزید ان کو اپنا ایک نائب یا رہنما یا قائد بنانے کی یا خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے کہ بلکہ گرنتھ کو اپنا گرو قرار دیں. اس وقت یہ مقدس کتاب یعنی گرنتھ صاحب، یعنی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ گرنتھ صاحب، سکھ فرقہ کا مرکز اور روحانی سرچشمہ ہے. یہ 10ویں گرو نے کہہ دیا کہ یہ گرنتھ صاحب جو کتاب ہے نا، اب یہ ان کا سکھ فرقہ کا یہ مرکز ہے اور روحانی سرچشمہ ہے. اب اسی سے اخذ کیا جائے گا، جو کچھ بھی ہے، جو رہنمائی لینی ہے اسی سے لینی ہے. اچھا جی، دوسرے گرو کا 53 یا یعنی 1552 یا 1553 کے اندر انتقال ہوا. دوسرا گرو یعنی دوسرا گرو بنا کب تھا؟ 1539 کے اندر یا 38 کے اندر یہ گرو بنا، اور یہ تقریباً کوئی 12-13 سال کے بعد جا کے یہ بھی فوت ہو گیا، 13 یا 14 سال بعد. آگے انہوں نے مرتے وقت امرواس کو گرو مقرر کیا، اور اس نے گرنتھ میں کافی مذہبی دعاؤں کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے داماد رام داس کو چیلا مقرر کیا. گرو کا آگے پھر چیلا ہوتا ہے نا، جو 1547 میں جانشین گرو ہوا. وہ شہنشاہ اکبر کے دربار میں بھی حاضر ہوا تھا. اسی نے رام دس پور کی بنیاد رکھی.
جو بعد میں امرتسر مشہور ہوا، جو سکھوں کا مشہور مقدس مقام ہے، یعنی امرتسر اس طرح اور کیا ہوتا ہے جی، پنجاب جو اسی طرح اس کو چڑھتا پنجاب بھی کہتے ہیں، پنجاب، امرتسر، اس کے علاوہ باگا، نہیں نابا، باگا نہیں نابا، یہ جو ہے نا ان کے مشہور مقامات ہیں سکھوں کے، جو انڈیا کے اندر ہی موجود ہیں، شہر ہے یہ غالباً۔ اچھا، 1581 میں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ارجن دیو گرو مقرر ہوا، ارجن دیو یہ گرو مقرر ہوا۔ اس نے سکھ مذہب کے اندر نئی خصوصیت پیدا کی، یعنی فقیروں کے لباس کو لباس فاخرہ سے تبدیل کر دیا۔ اب اصل تو شروع میں جو ہے نا، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ صوفی جو تھے نا، مسلمان جو صوفی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، ان کے اندر فقیری اور اپنے کو مر مٹ اسی سے متاثر ہوا تھا گرو نانک۔ اب ان کے اندر ایک فقیری، ایک عجیب و غریب قسم کی کہہ لیں، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر یہ رہبانیت تھی، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس فقیری کو کہتے تھے ہم جو ہے مٹے ہوئے ہیں، دنیا سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے وغیرہ۔ تو اس نے پھر جو ہے نا، جو تیسرا گرو ان کا آیا، ارجن دیو گرو، اس نے جو ہے نا ان کو پھر ذرا کہا بھی بندے کے بچے بنو، انسانوں والے کام کرو، یہ کچھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو، فقیری کی زندگی چھوڑو، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کیا کہا کہ لباس فاخرہ سے تبدیل کیا اور اپنے پیروں سے عشر 10واں حصہ وصول کرنے لگا، اپنے پیروں سے، یعنی پیروں سے نہیں، پیروں سے، یعنی اپنے جو اس کے جو اس کے کہہ لیں آپ فالوور ہیں، ان سے جو ہے نا 10واں حصہ عشر وصول کرنے لگا، بھی اپنے مال کا 10واں حصہ دیا کرو مجھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سکھ مذہب کے مشنری کابل اور قندھار روانہ کیے، یعنی کابل اور یہ ہے افغانستان وغیرہ کا علاقہ، قندھار بھی افغانستان کا علاقہ ہے۔ تو یہاں اس نے جو ہے نا اپنے جو مشنری، یعنی اپنے جو کچھ ریسرچر یا کہہ لیں آپ، یا کچھ سکھانے والے، مذہب سکھانے والے، وہ ہم کرو۔ بہرحال یہ آگے جا کے اس کے پھر مزید بھی اور بھی یہ کافی چیزیں اس میں درج کی ہیں، اس کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کے جو ہے نا شہنشاہ جہانگیر کے ساتھ بھی کافی مڈ بیٹ رہی ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں آپس میں، اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اسی طرح انگریزوں کے ساتھ بھی ان کی جنگیں ہوئی ہیں۔ اگر نیچے 2 نمبر پہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے، سکھوں کے 3 بڑے فرقے اورسی، میناس اور ہنڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے حوالہ اس کا کیا دیا ہے، سکھ ریلیجن PIXXX بائی میکس آرتھر میکن لائف، یہ کوئی کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف ہی ہیں، تو اس میں موجود ہے یہ۔ تو ان کے بھی فرقے ہیں جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں ذرا نرم گوشہ ہیں، کچھ جو ہے نا بہت ہی، اب یہ بڑی لڑاکو قوم ہے، یاد رکھیں۔ یہ کہتے ہیں نا بھی کسی ظالم کو تشبیہ دینے میں، کہتے ہیں یہ تو سکھ، یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ سکھا، یعنی جو کسی پر ظلم ڈھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ سکھا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سکھوں نے بہت کہہ لیں آپ بہت بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ تو یہ اس کو صرف آپ اس پیرائے میں نہ دیکھیں کہ یہ بڑا جناب جی بہت نرم مزاج ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب نسل بھی ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو لڑاکو بھی ہوتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں بات بات پہ۔ بہرحال عام طور پہ جو ہمارے پنجاب کے اندر یا ہمارے جو ادھر پاکستان کے اندر رہنے والے جو سکھ ہیں، وہ بہت ہی کہہ لیں کہ نا نرم مزاج، اور بس اللہ میاں کی گائیں بنی ہوئی ہیں وہ۔ تو ان سے ویسے متنبع رہنا چاہیے، یہ مسلمانوں کو بہت ہی اپنی طرف جو ہے نا وہ متاثر کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ایک بڑی بیماری ہے ہمارے مسلمانوں میں، چونکہ آپ میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں،
ان کی اچھی باتوں سے بڑا مطلب جو ماں کی شان ہے، یا کوئی اسی طرح کوئی جس میں اخلاقیات کا ذکر ہے، ان کو بڑا قبول کرتے ہیں، مسلمانوں سے لیتے ہیں جی آپ کے ہم قرآن کی اس بات کو بھی مانتے ہیں، تو مسلمان اس سے جو ہے نا یہ ان کے بارے میں بالکل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی غلط باتوں کو بھی پھر نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں جی آگے سے جی ہمیں یہ تو ہمارے قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات سنا رہے ہیں، تو یہ ہمارے سینٹ کے اندر بھی اور ادھر ادھر بھی جب کبھی کوئی ہندو سکھ بات کرتا ہے نا جی، تو اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال دے تو ہمارے مسلمان اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی اس طرح نہیں، جب تک وہ اسلام کو قبول نہیں کرے گا نا تب تک ان کی ہمارے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، وہ اگر کسی اسلام کے کسی حکم کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی مہربانی ہے، لیکن اس سے وہ ہم سے وہ نرمی والی توقع نہیں رکھ سکتے کہ جو ان کے حق میں اسلام ہمیں نہیں دیتا، ٹھیک ہے ان سے نرم کوشاں رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ اچھا ذہن رکھنے لگ جائیں اور ان کے متعلق ہم ان کے نظریات کو غلط نہ کہنے لگیں، اس کو غلط کہنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو بہرحال سکھوں کے یہ فرقے ہیں جی کچھ، ان کو بھی آپ جو ہے نا مطالعہ کر لیجئے گا، کالی سکھ اور دیگر۔ یہ ساریاں جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں یا جو ان کے ساتھ جو اختلافات رہے ہیں، سیاسی قوت کا سکھ جو کبھی حکمران تھے اب ہندوستان میں محکوم اور سیاسی طاقت سے محروم ہیں، ان کی کوئی ایسی جداگانہ اور آزاد سلطنت نہیں جو متحدہ اقوام کی رکن ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماتحت ہی ہیں، یعنی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا کوئی اپنا الگ تشخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، تشخص سے مراد بھی ان کا کوئی اپنا حکومت ہو یا اپنی ان کی کوئی ملک ہو، اپنی کوئی مملکت ہو، اب ہندوؤں کی مملکت ہندوستان میں ہے، مسلمانوں کی پاکستان میں بھی ہے اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہے، لیکن ہندوؤں کی کہیں بھی کوئی مملکت نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ذیلی حکومت کے ذیل کے اندر ان کو کوٹے ملتے ہیں، تو ایسا تو ہے، باقی جو منموہن سنگھ میرے خیال پیچھے گزرے ہیں ہندوستان کے، وہ ان کے وزیر اعظم رہے ہیں منموہن سنگھ، تو لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہیں ان کا۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے جی سکھوں کے بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں جی، سکھوں کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا جی، سکھوں کے بارے میں اور بھی چیزیں مسلمانوں اور سکھوں کے اندر بھی بہت فرق ہے، بعض لوگ اس سے جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے بارے میں سکھوں اور ان کے اندر بہت فرق ہے، بہت فرق، باقی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا تھوڑا بہت ملتا ہے نا وہ صوفیوں کے ساتھ ملتا ہے، صوفیوں کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، صوفی مسلمان جو ہے نا اور سکھ ان کا عقائد اور نظریات ملتے ہیں، تو جس طرح یہ جو کہتے ہیں نا صوفیہ یہ اللہ رب العزت کے بارے میں عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں، تو یہی نظریات سکھ بھی رکھتے ہیں، اس طرح صوفیہ بھی کہتے ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں ہر چیز کا خالق، تو اس سے ہمیں متاثر ہی ہونا چاہیے، اس کی اگر کوئی صحیح بات ہے سکھ کی تو وہ صحیح ہے، جو غلط بات ہے پھر اس کو تو غلط کیا نہیں کہنا ہے نا، باقی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اچھا ایک پیشوا مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھی وہ ایک رہنما تھے، ان کو اپنا اپنا رہبر اور اپنا رہنما نہیں مانتے، بلکہ ان کے مذہب کا جو پہلا گرو جن کو مانتے ہیں وہ گرو نانک کو ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی مقدس کتاب گرنتھ صاحب کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان تو قرآن اور سنت کو اپنی اصل کتابیں مانتے ہیں، تو مسلمان روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عبادت کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، بلکہ نہ یہ زکوٰۃ کو مانتے ہیں نمازوں کو مانتے ہیں، بلکہ یہ اچھا گرو نانک نے نا
چند عقائد وضع کیے تھے ان کے لیے، ان میں سے ایک ہے کرت کرنا، کرتا، کرتا یعنی بغیر کسی بے ایمانی اور برائی کی زندگی بسر کرنا. اس طرح نام جپتا، نام جپتا کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا نام پڑھنا، بس اس کا ورد کرنا. اور اس کے بعد ایک اور نظریہ کہ ونڈ چکر، یعنی خدمت خلق جو کہتے ہیں، تو اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں ونڈ چکر. تو ان کے ہاں کوئی نہ زکوٰۃ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جو ہے نا اپنی عبادت گاہیں، وہاں جا کر یہ اللہ کا بذکر کرتے ہیں، کوئی دعائیں شعائیں کرتے ہیں، کوئی نغمے پڑھتے ہیں، کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو اچھا، اس کی جو ہے نا گرانت کے اندر بابا فرید کی جو ہے نا کچھ اشعار موجود ہیں. ٹھیک ہے. باقی اور کوئی بات کسی نے کوئی پوچھنی ہے جی؟ کسی کا کوئی سوال جی؟ باقی یہ یعنی سکھ جو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ باقی جو مذاہب ہے نا یعنی سکھوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، ان کی جو اپنی اپنی ایک روایات ہیں، اپنی اپنی ایک کہہ لیں استناد ہے، کہتے ہیں ان کا ہم ادب احترام کرتے ہیں. تو باقی کہتے ہیں کہ کسی مذہب کو اپنا کوئی اجارہ داری نہیں ہے. ہاں جی، یہ پوچھا گیا جی گرو نانک کی زیارت پاکستان میں. ہاں جی، یہ کرتارپور بارڈر جو آپ نے مشہور سنا ہوگا، کرتارپور بارڈر تو میرے خیال ادھر ہی دفن ہے شاید. جی، یعنی سکھوں کی جو ہے نا 7 تقریباً ان کی مشہور جو ہے نا وہ زیارت گاہیں ہیں. ٹھیک ہے. کرتارپور، وہاں تو ان کی خصوصی تقریبات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی ہر مندر ان کا ایک ہے. ٹھیک ہے. ایک ان کا اکال تخت ہے، ایک ان کا تخت شریف پٹنہ ہے، تخت شریف دمدمہ ہے، تخت شری حضور صاحب ہے، دربار صاحب ننکانہ، ننکانہ کے اندر بھی ساہیوال کے قریب ایک ننکانہ ہے. اچھا جی. کرتارپور تو آپ کو بتائیے مشہور ترین مقام ان کا. تو یہ ادھر ہی مدفون ہے نا، گرو نانک ادھر ہی مدفون ہے کرتارپور میں. شیخ محترم ننکانہ صاحب میں مدفون ہے نا جی، گرو نانک؟ ننکانہ صاحب میں مدفون ہے گرو نانک. ایک منٹ ایک منٹ. میرا تو خیال کرتارپور میں ہے جی.
پتہ نہیں شیخ محترم، ہم تو سنتے آئے ہیں کہ ننکانہ صاحب میں، شاید کرتارپور میں ہو۔ یہ جو میں نے ابھی نکالا ہے نا جی، اچھا میں نے جو نکالا ہے نا جی، یہ لکھا ہے جی، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع ننکانہ صاحب پوری دنیا میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی پیدائش کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ اب پیدائش اس کی ہے ننکانہ صاحب۔ اقبال کیسر کے مطابق بابا گرو نانک کی پیدائش 1469 عیسوی میں ہندو مذہب کے ماننے والے والدین کے گھر میں ہوئی۔ سکھ روایات کے مطابق گرو نانک کی پیدائش کے وقت اور زندگی کے ابتدائی برسوں سے کئی حیرت انگیز واقعات منسوب ہیں۔ تو یہ ننکانہ صاحب کے اندر کہتے ہیں کہ جی بابا گرو نانک نے ننکانہ صاحب ہی سے سکھ مذہب اور اس کے تعلیمات کا آغاز کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس شہر کو سکھ مذہب میں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اب کی جو، ہاں جی، یہ جو وفات ہوئی ہے نا، یہ کرتارپور میں ہوئی ہے، بالکل۔ دربار کرتارپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع نارووال کا سرحدی علاقہ ہے۔ اقبال کیسر کے مطابق سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی مقام پر تبلیغ میں گزارے اور اسی مقام پر وفات پائی۔ یہ اقبال کیسر کوئی مورخ ہیں جی، ان کے مطابق تو یہی ہے۔ باقی جب ہوتا ہے نا یہ، جب اس کی برسی ہوتی ہے گرو نانک کی، جب برسی ہوتی ہے تو پھر کرتارپور پھر اس طرح ان کا میلہ لگتا ہے۔ یہ جب پچھلے دنوں جب یہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کرتارپور بارڈر کو کھولا تھا، اور بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے سکھ وہاں سے آئے تھے، اس میں نرجوت سنگھ سدھو بھی تھے، تو وہ ادھر کرتارپور کے اندر ہی سارا ہوا تھا، اور وہاں جو ہے سب سے پہلے سنا تھا کہ گرو نانک کی 93ویں برسی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں کسی کا کوئی اور سوال؟ سکھوں کے بارے میں، سوری، اچھا ایک جو چیز ہے نا، سکھوں کے اندر جو ہے نا 5 ان کے امتیازی نشانات ہیں، 5 امتیازی نشانات ہیں، یعنی جو ان کے کہہ لیں شعار ان کے ہیں، جن کا سکھ جو ہے نا وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ انہوں نے اپنے نا نام رکھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ 5 کاف کہتے ہیں ان کو، 5 کاف یا 5 کے بھی کئی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیس، کاف یا سین، کاف یعنی کتاب والا جو کاف ہے، کیس، کیس کا مطلب ان کے ہاں ہے یعنی سر کے بال اور داڑھی اور مونچھوں کے بال یہ نا بڑھانے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ سر کے بال بھی بڑھاتے ہیں، مونچھوں کے بال اور داڑھی کو بڑھاتے ہیں، تو یہ ان کی علامت ہے مذہبی ان کی۔ تو ایک تو ہے کیس کا لحاظ کرنا ہے انہوں نے، دوسرا ہے کرپان، کرپان یہ کہتے ہیں ایک کہہ لیں اس کو، آپ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک چاقو نما جو ہے نا تیز، کرپان اس کو نا چاقو نما ایک چیز ہوتی ہے، یعنی تلوار کہہ لیں یا چاقو کہہ لیں، چھوٹی سی ایک جو ہے نا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاقو خنجر یا اس کو اب تلوار چھوٹی سی کہہ لیں۔ اچھا تیسرا ہے جی کنگا، یہ کنگا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا کڑا، کڑا ان کے ہاں ہوتا ہے اسٹیل کا یا کسی بھی دھات کا جو ہے نا یہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس طرح کچھا پہنتے ہیں، یعنی کچھا. یہ 5 چیزیں ان کا جو ہے نا مذہبی شعار ہیں. اس کو 5 ککے کہہ لیں یا ککے کہہ لیں، یہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی کچھ چیزیں ہیں جی. باقی جو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں کبھی ڈسکس کر لیں گے اگر ضرورت پڑی. تو یہ جو کتاب ہے نا جی، میں یہ کتاب انشاءاللہ ارسال کر دوں گا. اس کتاب کو آپ نے فی الحال سکھزم کو یا ہندوازم کو آپ نے یہاں سے مطالعہ کر لینا ہے. احمد عبداللہ کی یہ کتاب ہے جی. پھر کلاس ختم کریں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم